وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر ہم سب لوگوں کو وہاں اکٹھا کریں گے اور کسی ایک فرد کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ ساری مخلوق جو آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اپنے اپنے زمانے میں گزر چکی ہوگی، وہ اس ایک لمحے میں ساری وہاں حاضر ہو جائے گی اس کھلے میدان میں۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور آپ کے پروردگار کے سامنے صف در صف سب کو پیش کر دیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، ان کے متبعین ان کے ساتھ ہوں گے، صف در صف کھڑے ہوں گے۔ کفار و مشرکین کی قیادت ہوگی، ان کا اتباع کرنے والے ان کے ساتھ صف در صف کھڑے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب یہ صفیں بنیں گی تو من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم لباس کو اور حلیے کو اور شکل و شباہت کو اہمیت نہیں دیتے، تم ویسی شکل بنانا چاہتے ہو جیسی دنیا داروں کی ہو، خواہ وہ کافر ہوں، لیکن اس دن جب صفیں بنیں گی تو جس قوم سے حلیہ ملتا ہوگا اس کو اس قوم کی صف میں کھڑا ہوگا۔ آج تو ہم بڑا فخر سمجھتے ہیں نا انگریزی لباس پہننا اور انگریزوں کی طرح حلیہ بنانا، سمجھتے ہیں اس میں عزت ہے، مسلمانوں کی طرح ہوگا تو کون پوچھے گا۔ فرمایا جب پوچھنے کا دن آئے گا نا تو جس بندے کا جو حلیہ ہوگا اسی صف میں اسے کھڑا کیا جائے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ زندگی پتہ نہیں اس نے اچھی نیکیاں کر کے جی ہوگی۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ بندہ جس قوم جیسا حلیہ بناتا ہے نا، اس قوم کے بہت سے عیب اس کی نظروں میں بھلائیاں بن جاتے ہیں، خوبیاں بن جاتی ہیں۔ اگر ان کی برائیاں دیکھتا تو ویسا حلیہ نہ بناتا۔ جب حلیہ قبول کرتا ہے تو ان کے بہت سی برائیاں جو ہیں وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے کاموں میں بھی ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ تو اس وضاحت سے اس ارشاد رسالت پناہی کی سمجھ آتی ہے کہ حضور نے کیوں فرمایا جو جس جیسا حلیہ بنائے گا انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ صرف حلیہ بنانا اتنا جرم تو نہیں تھا، لیکن انسانی مزاج ہے، جیسا حلیہ وہ بناتا ہے ویسی عادتیں بھی اپنا لیتا ہے، اور رفتہ رفتہ کردار بھی اسی میں ڈھل جاتا ہے۔ اگر کوئی علماء جیسا حلیہ بناتا ہے تو اسے رفتہ رفتہ علم سے شغف ہو جاتا ہے، اس طرف چل پڑتا ہے، نیکی کی طرف چل پڑتا ہے۔ نیکوں جیسا حلیہ بناتا ہے، نیکی کی طرف چل پڑتا ہے۔ بدکاروں جیسا بناتا ہے تو اسی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ انسانی مزاج ہے، اور علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں اس پہ بڑی سیر اصل بحث کی ہے، بلکہ انہوں نے تو بہت لمبی اس پہ بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے عجیب و غریب شہروں کو دیکھ کر شہر بساتے ہیں اور شہری زندگی اختیار کرتے ہیں، لیکن جب شہروں میں جاتے ہیں تو پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کردار کوئی نہیں رہتا۔ بدوی زندگی میں دیہات میں جب تک رہتے ہیں تنو مند ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، ان کا ایک کردار ہوتا ہے۔ اسی دیہاتی کو دیہاتی زندگی چھوڑ کر شہر میں بسا دو تو نفسا نفسی ہو جاتی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں، ایک گھر میں شادیانے بج رہے ہیں، ساتھ دوسرے گھر میں موت ہو گئی ہے، کوئی کسی کو نہ کسی، ایک گھر لٹ رہا ہے، ایک گھر والے بیٹھے خوش گپیاں لگا، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی، بیگانہ۔ وہ زندگی ہی کہتا ہے قوموں کو تباہ کر دیتی۔
اور بہت سی پھر انہوں نے اس پہ وضاحت کی ہے، مثال ایک عجیب مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ تم مرغی کو لو اور اونٹ کا گوشت لے آؤ اور چھوٹے چھوٹے ریزے کر کے تھوڑا تھوڑا اسے روز کھلانا شروع کر دو، وہی مرغی جتنا انڈا پہلے دیتی ہے اس سے بہت بڑا انڈا دینا شروع ہو جائے گی اس اونٹ کے گوشت کی وجہ سے۔ مرغی تو وہی ہے، اس کی جسامت بھی وہی ہے، لیکن جتنا انڈا پہلے دے رہی ہے اس سے بہت بڑا انڈا دے گی، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اسی طرح جب تم کسی قوم کا کردار اپناؤ گے تو نتیجہ وہی ہوگا کہ تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے میدان حشر میں جب صفیں بنیں گی، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، جب آپ کے پروردگار کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا صف در صف، تو حضور فرماتے ہیں جو جس قوم سے ملتا ہوگا اسی کی صف میں کھڑا ہو۔